اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں VOJ وائس آف جمہور، اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آواز خلق، اور میرے ساتھ تجزیے کے لیے معروف صحافی جناب میاں طارق فیض صاحب موجود ہے۔ آج ہم بجلی اور دیگر جو اشیاء ضروریہ کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر ایک شدید اضطراب پایا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاشرہ جو ہے اس وقت اس اضطرابی کیفیت کی وجہ سے کس طرف جا رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جناب میاں طارق فیض صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ ہاں شکر الحمدللہ۔ بس آج کل جیسا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، نزلہ کھانسی بخار قومی نشان ہے ہمارا، وہ اس سے سب بھی نبڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال موج بنی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی بھی اور میڈیکل سٹوروں والوں کی بھی۔ تو بہرحال اس وقت قوم جو ہے وہ بڑی پریشانی اور اضطرابی کیفیت کا شکار ہے۔ میاں صاحب، گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف ایک بڑی منظم مہم چلائی گئی ہے، اور بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ مطلب معمولی چوری کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بڑی چوری کرنے والے آج بھی محفوظ طریقے سے وہ چوری کر رہے ہیں۔ تو کچھ واقعات ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ جو گیپکو ہے یا مطلب جتنی بھی پاور کمپنیاں ہیں، ان کے افسران آپس میں بھی الجھ پڑے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، آپ کے نزدیک کیا رپورٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب، جیسا کہ ہم نے اپنا چند روز پہلے اپنے پروگرام میں یہ ایشو اٹھایا تھا، عوامی ایشو، کہ یہ جو وابڈا نے چیف آف آرمی اسٹاف کے ہدایات کے پر جو بجلی چوروں کے خلاف اقدامات کیے ہیں، جو ایکشن لیے ہیں، اس کو عوامی حلقوں نے بہت زیادہ سراہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوامی حلقوں میں یہ بھی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ بجلی چوروں کو تو پکڑ لیا، لیکن وہ بھی بجلی چور وہ کدھر ہیں؟ وہ جو بجلی چور جو کروڑوں اربوں روپے کی بجلی چوری کرنے والے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بجلی چور ہیں، جن کو صرف جو ہمارے وابڈا والے ہیں اور یہ ہماری کمپنیز ہیں، یہ گیپکو ہے، لیسکو ہے، فیسکو ہے، یہ صرف اور صرف اپنی پروگرس شو کرنے کے لیے ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کے خلاف FIRs دے رہے ہیں۔ لیکن جو اس مافیا میں ملوث ہے، جو وابڈا کے افسران ہیں، جو کمپنیز کے، جو گیپکو کے، لیسکو کے جو ان کے افسران ہیں، جو اس میں ملوث ہیں، جو چوری کرواتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ وہ منظر سے غائب نظر آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی سی قسم کی تدبیری کارروائی نہیں ہوئی آج تک۔ تو یہ ہے کہ آج دیکھیں نا کہ ایک آج کا میں آپ کو تازہ ترین واقعہ بتاتا ہوں کہ گیپکو میں ایک سب ڈویژن ہے، فروخ گنج سب ڈویژن، وہاں ایک SDO صاحب جو ہے اس وقت موجودہ SDO، انہوں نے اپنے لائن سپرنٹینڈنٹ سے بولا کہ آپ ریکوری کی تفصیلات لے کے آئیں اور بجلی چوروں کی تفصیل مجھے بتائیں، رپورٹ دیں مجھے۔ صحیح۔ اس سلسلہ میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑا جو ہے وہ لڑائی کی شدت اختیار کر گیا، اور SDO صاحب اور جو لائن سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اور اس کے بعد جو SDO صاحب ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن موو کی متعلقہ تھانہ گرجاک میں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن وہاں پر موجود جو SHO تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے افسران بالا سے کسی قسم کے احکامات نہیں ملتے، میں اس وقت تک FIR اندراج نہیں کر سکتا۔ تو مجھ سے یہ ہے کہ یہ اس حد تک اب معاملہ چل پڑا ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ تھا بجلی چوری کروانے والوں کا، وہ اب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بھی اپنے گزشتہ پروگرام میں ایک عوامی مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی اور ارباب اختیار سے کہ جو یہ مافیا ہے اس کو نکیل ڈالیں، تو آپ ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جو کہ اس وقت منظر سے غائب ہیں، ان کے خلاف آج تک کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ جو ماسٹر سٹی کے جو اپنا چیف ایگزیکٹو تھے شیخ مقصود صاحب، ان کے خلاف 12 کروڑ کی ایک FIR پرانی درج تھی، تو ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے اریسٹ کیا ہے۔ اور وہ بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جو ہے نا وہ ایک
معاملے کی وجہ سے تو ان کو جو ہے نا وہ اریسٹ کیا گیا ہے، انتقامی کارروائی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بار بار ہم یہ جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا جو مطالبہ، کیونکہ ہمارا پروگرام وضع خلق ہے، اور جو عوامی مطالبے ہیں ہم وہ باب اختیار کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں آپ جو اس چوری میں کسی قسم کی چوری بھی، گیس چوری ہو، بجلی چوری ہو، کسی قسم کی جو چوری ہے جو میلافائڈی ہے، اس میں ملوث جو مافیا ہے اس کو بھی پکڑا جائے، اس کو بھی نکیل ڈالی جائے، وہ آزاد پھر رہا ہے۔ صحیح جی اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ ایس ایچ او جو متعلقہ تھانے کا ہے گرجاگ کا، اس نے ایف آئی آر درج نہیں کی ایک ایس ڈی او کے کہنے پہ، جبکہ ایس ڈی او پورے سب ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اور گریڈ 17 کم از کم اس کا جو ہوتا ہے گریڈ 17 ہوتا ہے، اور اس سے بڑے اعلیٰ افسر کی اس کو اور کیا ضرورت ہے کہ مطلب وہ کسی ایکسین یا ایس سی کی سفارش پہ وہ مطلب کرے۔ وہ اس کا اپنا ایک استحقاق ہے ایس ڈی او کا کہ وہ کسی بھی اپنے امپلائی کے خلاف یا کسی مطلب کنزیومر کے خلاف وہ ایک اپلیکیشن لانچ کر سکتا ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ اپنا رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، اور پھر یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ ساجد صاحب آئی ہے کہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ہاں بالکل، اس کو جھوٹ ہے سچ ہے اس کو ثابت کرنا ہے کورٹ نے، ٹھیک ہے، جو وہاں گواہان ہوتے ہیں، وٹنس ہوتے ہیں، یہ بات کا پروسیس ہے۔ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے، دیکھیں نا، وہ جو ایس ڈی او ہے وہ اپنے علاقے کا، اپنے پورے سب ڈویژن کا ایک انچارج ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ 17-18 گریڈ کا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اب سی پی او صاحب جو ہے وہ روزانہ ایک پورے سمجھ لیں کہ پنجاب میں تمام سی پی اوز جو ہیں وہ روزانہ ایک فگر جاری کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے اتنی بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر دے دی، اتنی بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر دے دی۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے قبل یہ چوری کرنے والے کدھر تھے اور ان کے خلاف اس سے قبل ایف آئی آرز کیوں نہیں درج کی گئیں۔ اگر اس بیماری کو، اس کرپشن کو آغاز میں ہی پکڑ لیا جاتا، لیکن ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے، اگر کوئی ایس ڈی او وابڈا کا وہ متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن موو کرتا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ ایف آئی آر درج کی جائے، بجلی چوری ہو رہی ہے جو، تو وہ جو ایس ایچ او تھا وہ کہتا تھا جب تک ہمیں اوپر سے حکم نہیں آئے گا ہم ایف آئی آر درج نہیں کریں گے۔ اور اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے یہ ہوتا تھا کہ بجلی چوری کو ایک تو کھلی چھٹی مل جاتی تھی، اور دوسری جو بجلی چوری کروانے والا مافیا تھا وہ بھی، اس کو بھی ایک موقع مل جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صرف ایک کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا کردار سمجھ لے کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ کرتے، وہ اپلیکیشن دیتے تھے۔ ایس ایچ او جو تھا وہ پرچہ کرنے سے انکاری تھا۔ تو اب یہ جو چند روز سے جب سے چیف آف آرمی اسٹاف سید اسم منیر صاحب نے سخت ترین اپنی ہدایت دی ہیں اس بارے میں، تو کچھ ہلچل ہوئی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بار بار پھر وہی بات ہو رہی ہے، یہ جو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں یہ تو ابھی آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عوامی مطالبہ بھی ہے، اور میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جو بجلی چوری کروانے والے مافیا ہے، جو گیس چوری کروانے والا مافیا ہے، اس کو بھی پکڑا جائے، اس کو بھی نکیل ڈالی جائے، ان کی جائیدادیں جو ہے ان کو کیا قبض کی جائیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے جو اثاثے ہیں وہ مجمد کیے جائیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ایک بات بڑی اس سے واضح ہو رہی ہے کہ ایک یہ لائن سپرنٹ کی بات ہے جو جس سے مطلب ایس ڈی او نے یہ پوچھا ہے کہ آپ ریکوری دیں اور ساتھ ہی ساتھ مطلب ان لوگوں کی لسٹ دیں جو اس چوری کے عمل میں ملوث ہیں۔ تو میری اطلاعات کے مطابق کوئی بھی سب ڈویژن جو ہوتی ہے اس میں کم از کم 11-12 جو ہیں وہ لائن سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک سب ڈویژن میں 10-12 لوگ جو ہیں وہ چوری کروا رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی سب ڈویژنز ہوتی ہیں، کتنی مطلب ریجنل آفس ہوتے ہیں، سرکل آفس ہوتے ہیں، تو کس لیول پہ یہ ہوتی ہے۔ اور
یہاں تک کہ زیادہ تر انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں کیونکہ زیادہ کنزمپشن ان کی ہوتی ہے. جی جی. عام صارف جو ہے میں ہوں، آپ ہیں، یا ہمارے جیسے اور لوگ ہیں، ان کے بیچارے کیا ہوتا ہوگا 400-500 یونٹ مطلب مہینے کے خرچ ہوتے ہوں گے. اور یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ باقاعدہ 10-10 لاکھ روپیہ بعض جگہوں سے روزانہ کی بنیاد پر جاتا ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہوگا اتنا بڑا نیٹ ورک؟ مجھے تو کبھی لگ رہی ہے. ساجد صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈیلی کی بنیادوں پر لاکھوں روپیہ جو ہے نا وہ رشوت کے عوض، بجلی چوری کرنے کے عوض وہ دیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مطالبہ یہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ سب سے پہلے تو یہ جو یونینزم ہے نا اداروں میں، اس کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ یہ جو یونینز ہیں ان کا کام سوائے بلیک میلنگ کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. افسران جو ہیں، جو ایماندار افسران ہیں، وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یرغمال بنے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے مختلف ہر کمپنیز میں، گیپکو میں، لیسکو میں، فیسکو میں، ان بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے فوری طور پر ان کو ختم کیا جائے. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں ان میں حاضر سروس آفیسرز اور ان میں جو ایماندار لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے، یا ریٹائرڈ جو بیوروکریٹ ہوں یا ٹیکنوکریٹس ہوں ان پر مشتمل، اور انجینئرز ہوں، ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ادارے کو سمجھتے ہیں، اس معاملے کو سمجھتے ہیں، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بنایا جائے. یہ جو سیاسی بنیادوں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائے گئے ہیں، اور وہ دیکھیں ایک تو کروڑوں کی چوری ہو رہی ہے، دوسری یہ ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز آسائشات لے رہے ہیں، جو پیٹرول لے رہے ہیں، دوسری مراحت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ختم کیا جائے اور نئے بورڈ آف ڈائریکٹر تشکیل دیے جائیں. دیکھیے میاں صاحب، جب ایک زمانہ تھا جب واپڈا تھا، جب واپڈا تھا تو واپڈا کے ایس ٹی او کے بعد ایک معمولی سی مطلب ایک جیپ ہوتی تھی، ایسے ہی پوٹوہار جیپ ہوتی تھی، یا اس سے زیادہ بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی نا تو وہ ایک ٹیوٹا جو جیپ ہوتی تھی ڈالا ٹائپ. تو اس میں مطلب وہ اسٹاف بھی چلا جاتا تھا اور آگے ایس ڈی او بھی بیٹھا ہوتا تھا، لائنسمنٹ بھی بیٹھا ہوتا تھا. تو آج کل تو ہر مطلب آفیسرس کے پاس جو ہے نئی برانڈڈ گاڑیاں ہیں اور لاکھوں روپے مالیت کی وہ گاڑیاں ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ عوام سے نکلتا ہے، اور ایکسٹرا یونٹ جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں ہر بل میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، 14-15 ٹیکس ہیں اس میں، ایسے ہی. تو اب یہ پرسان حال کوئی نہیں. اگر آپ اگر اس کی بل کی قسطیں کروانے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کرنٹ بل کی ہم قسط نہیں کر سکتے، یعنی آپ پہلے ڈیفالٹ ہوں اس کے بعد آپ کو قسط کرنا. ایک وقت تھا کہ کسی پرنٹ میڈیا کا دور تھا، تو ایک سنگل کالم جو خبر تھی نا اس پہ اتھارٹیز، ادارے متحرک ہو جاتے نوٹس لیتے تھے. اور ہر ادارے میں ایک پی آر او برانچ تھی. جو پی آر او صاحب کی یہ جاب تھی کہ جو ادارے کی تنقیدی، اس کے خلاف جو کیسے عوامی مسائل کے حوالے سے جو خبریں تھیں، وہ جو اس ادارے کی اتھارٹی تھی ڈیلی کی بنیاد پر اس کو سین کروائی جاتی تھی اور اس پہ باقاعدہ ایک ایکشن لیا جاتا تھا، اس کی رپورٹ مانگی جاتی تھی. لیکن وہ پی آر او برانچز ختم کر دی گئی ہیں. تو اب بھی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بس وہی جو ان کی اپنی پریس ریلیزز ہوتی ہیں وہ جناب صاحب جی افسران بالا کے آگے رکھ دی جاتی ہیں. تو باقی جو تنقیدی خبریں ہیں، جو عوامی مسائل کے حوالے سے خبریں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کی کوئی کٹنگ کرتا ہے تو نہ وہ ارباب اختیار تک پہنچائی جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ چلیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر چیز لائیو آپ کے سامنے چل جاتی ہے. لیکن یہ اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ایکشن لینا، کوئی اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے، کوئی پراپر. اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ ہر ادارے میں ایک ایماندار فرض شناس ایک میجر تعینات کیا جائے آرمی کا، جو ان کی تمام
جو کرپشن اور جس کی وہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ کرے کیا کہتے ہیں اس کی نگرانی نہیں اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کی تفتیش کرے یا ان کی جو مکمل جو ہے ان کی ٹھیک ہے تاکہ اس میں تحقیقات کرے جا کے اس میں جو ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایسا مطلب ایسے ادارے کو جیسے ایف آئی اے ہے یا مطلب اپنا اسپیشل برانچ ہے یا آرمی کا کوئی ایجنسی کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ ان تمام اداروں کی خفیہ جو ہے وہ ساری سروے کرے اور ان لوگوں کے جو ان معاملات میں ملوث ہیں ان کی تحقیقات کرے, ان کی فائل بنائے اور ان کے خلاف پھر بعد میں کارروائی کی جائے, ان کو باقاعدہ عدالتوں میں پیش کیا جائے. ساجد صاحب یہ جو سویلین ادارے ہمارے ان میں کرپشن کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے. بے شک ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں مشرف صاحب کے دور میں ہر ادارے میں ایک میجر تھا اور وہ جو میجر صاحب تھے ان کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی کرپشن کسی قسم کی کوئی حق تلفی وہ نہیں تھی اور کسی آفیسر کی یہ جرت نہیں تھی کہ ایک سائل غریب آیا میرے پاس تو میں اس کو دھتکار کے اس کو باہر نکال دوں. صحیح. ہر غریب آدمی کی ہر سائل کی سنوائی ہوتی تھی اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن پہ یا اس کی شکایت پہ عمل درآمد ہوتا تھا. صحیح. جی اچھا میرے صاحب یہ تو ہو گئی بجلی کے حوالے سے, بجلی کی چوری کے حوالے سے, اس کے سدباب کے حوالے سے, یا ان میں جو پاور کمپنیوں کے جو ملازمین ملوث ہیں, تو یہ ایشو یقیناً مطلب حکومت کی نظر میں بھی آ گیا ہوگا اور وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اقدامات کر رہی ہو. لیکن ایک دو چیزیں اور بھی معاشرے میں نظر آ رہی ہیں, مثال کے طور پر پرائس کنٹرول کے حوالے سے کہ اشیاء ضروریت کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے صارف اور مطلب دکاندار جو ہیں ان کے آپس میں جھگڑے بڑھ گئے ہیں. اسی طرح رکشے اور جو مسافر ہیں اس کے درمیان جھگڑے بڑھ رہے ہیں کرائے کی وجہ سے کہ وہ اچھا. اسی طرح مطلب دیگر جو جتنے بھی مطلب انسانی زندگی سے متعلق شعبہ زندگی ہیں ان سب کے درمیان جو ہے جھگڑے بڑھ رہے ہیں, اور صرف اسی وجہ سے کہ صارف جو ہے وہ افورڈ نہیں کر رہا اور اگلے کا جو بھی مطلب دکاندار ہوتا ہے یا مطلب رکشے والا ہوتا ہے, ٹیکسی والا ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ سچا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے تو مطلب بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے شام کو اتنے پیسے بھی نہیں اکٹھے ہوتے. تو یہ جھگڑے جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ساجد صاحب جو گلی محلوں میں سبزی فروش تھے جی یقین کریں کہ انہوں نے سبزیاں جو ہیں ان کی کوانٹیٹی جو تھی وہ کم کر دی ہے کیونکہ قوت خرید نہیں ہے. صحیح. آج کا جو ادرک کا ریٹ ہے منڈی کا ریٹ جو ہے وہ 1400 روپے کلو ہے. اب وہ جو سبزی فروش منڈی سے 1400 روپے کلو ادرک لے کے آئے گا وہ پرچون میں کس بھاؤ بیچے گا؟ صحیح. وہ آج کا جو رپورٹ یہ ہے کہ آج بہت زیادہ سبزی فروش جو ہے آج وہ ادرک لے کے ہی نہیں آئے. اسی طرح آج کا ٹماٹر کا ریٹ 250 روپے کلو تھا. اسی طرح پیاز ہے, دوسری جناس ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز عام آدمی کی قوت خرید میں نہیں ہے, اس کی پہنچ میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو اتھارٹیز بیٹھی ہیں, یہ جو آپ کی مارکیٹ کمیٹی بیٹھی ہے, اب یہ دیکھیں نا کہ یہ پچھلے ہم نے جو پروگرام کیا تھا مارکیٹ کمیٹی کے حوالے سے, اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ڈی سی صاحب خود جو ہے وہ سبزی منڈیوں میں گئے ہیں اور چیک کیا ہے. لیکن یہ معاملات ہیں ٹیکنیکلی, ان کو ٹیکنیکلی دیکھنا ہے. میں یہ کہوں گا جو مارکیٹ کمیٹی کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہاں ایماندار فرض شناس ایڈمنسٹریٹرز لگائے جائیں جو اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کریں. ڈی سی صاحب جس وقت جاتے ہیں اس وقت وہ جو ہوتی ہے کیا بولیاں جو ہوتی ہیں وہ تو ہو چکی ہوتی ہیں. آڑتی جو ہے وہ ہر چیز کو سٹاک کر چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ سارا یہ سسٹمیٹیکلی جو ہے خرابیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم متعارف کرانا پڑے گا. اور اس کو متعارف کرانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا اور بہت کچھ کرنے کے لیے بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. تو یہ بولڈ سٹیپ جو ہے اس وقت تو جو عوام ہے جو قوم ہے وہ ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور دوسرا چیف آف پاکستان ہے, ان کے علاوہ تو اور کوئی اسکرین پہ نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں بالکل, اسکرین پہ کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا. نگران حکومت کا وجود بھی کوئی بعض محض ایک خانہ پوری کے طور پہ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو آپ کی بات سے یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ
جو خاص طور پہ جو سبزی اور فروٹ کے حوالے سے جو مطلب ہے، کیونکہ یہ رات کے پہلے پہر میں دوسرے پہر میں یہ دونوں چیزیں زندگی کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. یہ فجر کے وقت جو ہے یہ تقریباً جو ہے نا ان کی سیل ہو چکی ہوتی ہے. جی. اب اس وقت جو چیز خریدتا ہے انسان تو وہ ظاہر سی بات ہے اسی حساب سے کچھ منافع رکھ کے آگے جا کے پبلک کو دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے قیمتوں کا تعین کرنا ہے ان کو یہ قربانی اپنے وقت کی دینی پڑے گی، اور صبح اس وقت جانا پڑے گا منڈیوں میں جس وقت یہ چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. جی. جب آڑتی فروخت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جب مارکیٹ میں چیز پہنچ چکی ہوتی ہے اس کی آپ لسٹ جاری کریں. جی. اس کا سازش صاحب یہ ہے کہ جب منڈیوں میں جو مال آتا ہے نا وہ آتا ہے شام کے وقت. جی. ٹھیک ہے. اس کی جو آڑتی جو خریدتا ہے نا، جو آڑتی کی خرید ہے وہ شام کے وقت ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. اگلے دن جو فجر کا ٹائم ہے نا اس وقت وہ جو نیچے جو بیٹھے یا پھڑیے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں یا جو پرچون فروش گلی محلوں سے جاتے ہیں جی ان کی خرید ہوتی ہے. صحیح. آڑتی جو ہے اس کی بولی جو لگتی ہے وہ عصر کے ٹائم سے لے کر مغرب کے ٹائم تک لگتی ہے. صحیح. جی. تو اس وقت کو اتھارٹی چاہیے کوئی ایسی کمیٹی بنی ہے جو باضابطہ طور پر جو پابند ہو اور آڑتی اس کمیٹی کے پابند ہوں. ٹھیک ہے. وہاں ریٹ نکلے کہ کس ریٹ سے اس کو منڈی میں آڑتی نے خریدنا ہے اور کس ریٹ سے جو ایک کرائٹیریا بنا ہے کہ اتنا پرافٹ رکھ کے وہ آڑتی بیچے اور اتنا پرافٹ رکھ کے وہ پھڑیا بیچے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر کہیں جا کے اس کے اثرات جو ہے عام آدمی تک پہنچیں گے، ورنہ تو یہ سب ڈرامے ہیں. صحیح. جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے میاں طارق فیض صاحب نے. در حقیقت بجلی کا معاملہ ہو یا یہ قیمتوں کے حوالے سے معاملہ ہو، یہ سارے معاملات جو ہے اس پہ ایک ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور پھر اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. کیونکہ اقدامات کا جہاں تک تعلق ہے یا مطلب کوئی پالیسی وضع کرنے کا تعلق ہے، پالیسیاں بنا لی جاتی ہیں لیکن وہ صرف کاغذوں کی حد تک ہوتی ہیں. جب تک آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس پالیسی کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اگر لکھ دیتے ہیں کسی پالیسی میں کہ فلاں شخص نے اگر ذخیرہ اندوزی کی تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، اور یا فلاں چیز اگر کسی نے مہنگی بیچی تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، تو اس سے یہ کام نہیں چلنے والا. آپ کو ان دونوں کو اس موقع پہ پکڑنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ موقع پہ پکڑے نہیں جائیں گے، آپ ان کو ذخیرہ اندوزی کرتے وقت نہیں پکڑیں گے یا اس کو مہنگے داموں چیز فروخت کرتے ہوئے نہیں پکڑیں گے یا بجلی چوری کرتے وقت کسی کو نہیں پکڑیں گے یا اسی طرح کسی کو ناجائز مطلب کسی مسافر سے کرایہ وصول کرتے ہوئے نہیں پکڑیں گے، تب تک مطلب یہ معاملہ درست ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑے گا جو ہر روٹین سے ہٹ کے ہے، کیونکہ معاشرے میں جس قدر یہ چیزیں پھیل چکی ہیں، جو خرابیاں ہیں، اب اس کے لیے ہمیں جہاں 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں ہمیں 10 گھنٹے ڈیوٹی دینے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جب تک ہم اس کا کوئی صحیح میکانزم تیار نہیں کرتے، کوئی صحیح پالیسی تیار نہیں کرتے اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی نہیں بناتے تو یہ معاملہ درست ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی عوام کے مسائل حل ہونے والے ہیں اور نہ ہی ریاست کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ریاست کو بھی فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب معاشرے میں ہر چیز درست سمت پہ جا رہی ہوگی. ٹیکس ادا کرنے والا صحیح طریقے سے ٹیکس ادا کر رہا ہوگا اور بجلی استعمال کرنے والا صحیح طریقے سے اس کا بجلی کا اصل بل ادا کر رہا ہوگا، تبھی یہ معاشرے میں بہتری آئے گی اور ریاست کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور ریاست کو ملنے والا ریونیو ہی قوم کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کے ذریعے ہی آپ کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جو کہ بنیادی انسان کی ضرورت ہوتی ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم دونوں ساجد ویرک اور میاں طارق فیض صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے. والسلام. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.